بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، ہمارا آج کا لیکچر ہے ابن انشا کی کہانی ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے سفر نامے بہت لکھے ہیں، چین و ماچین کے سفر نامے، ایران و توران کے سفر نامے، ان جگہوں کے سفر نامے جہاں ہم نہیں گئے، اور ان وارداتوں کا چشم دیدہ احوال جو ہم نے نہیں دیکھی۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بے شک دی ہیں، لیکن دماغ بھی تو دیا ہے جس کی اہمیت ٹانگوں کے برابر نہ ہو۔ بہرحال ہے تو آج کا سفر نامہ ہے تو سفر نامہ، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کہاں کا ہے تو بتا بھی نہ سکیں۔ آج صبح ہم کابل کے لیے چلے تھے، لیکن رات ہو گئی ہے اور کابل پہنچے نہیں ہیں۔ پہلے راول پنڈی میں لیٹ ہوئے، پھر پشاور سے چلنے میں تاویق ہوئی۔ آخر چلے۔ پائلٹ نے بتایا کہ آپ کے نیچے اس وقت دریا خیبر ہے۔ پھر کہا کہ یہ داہنی طرف کو جلال آباد کا قصبہ ہے اور ٹیڑھی میڑھی جوئے کم آب دریائے کابل کہلاتا ہے۔ جوئے کم آب یعنی ایسی نہر جس میں پانی کم ہے۔ اب آپ حکومت افغانستان کے وہ فارم بھر دیجئے جن میں وطنیت، قومیت وغیرہ لکھنی ہوتی ہے۔ اور اب صاحبان، پائلٹ نے کھنکار کر کہا کہ اب تھوڑی دیر میں ہم پشاور ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں، کیونکہ کابل گھنگھور بادلوں میں چھپا ہوا ہے، وہاں ہم اتر نہیں سکتے۔ امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا۔ دراصل آثار شروع ہی سے ٹھیک نہیں تھے۔ جب سے کابل جانے کا سنا، لوگ ہمیں برابر ڈرا رہے تھے کہ سردی ہے، نہ جاؤ مر جاؤ گے۔ مولانا حامد علی خان نے کہا کہ میں کابل میں 2 اوور کوٹ پہن کر بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ تنزیب کا انگرکھا پہنے ہوئے ہوں۔ تنزیب کا انگرکھا یعنی بہت پتلے کپڑے مراد ہیں۔ انگرکھا بچوں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبایا یا جبہ ہوتا ہے جو اوپر لوگ پہنتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں گاؤن، اس کو کہتے ہیں انگرکھا۔ حمید اختر نے نصیحت کی کہ جاتے ہی وہاں سے دکلا نما افغانی کوٹ خرید لینا، ورنہ میں نتائج کا ذمہ دار نہ ہوں گا۔ ان لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے جو ہم سے جل کر تانے تشنے پر اتر آئے تھے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے جو تم وہاں جا رہے ہو؟ خیر، فکر ہر کس بقدرِ ہمت اوست، یعنی ہر شخص کا خیال اس کے ظرف اور حوصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ایک جونا مارکیٹ ہم شرما شرمی میں نہیں گئے، ورنہ کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنے لیے کپڑے جمع نہیں کیے۔ ہمیں دراصل اوور کوٹ وغیرہ درکار تھے اور کوئی اونی زیر جامہ نیچے پہننے کا پاجامہ مل جاتا تو سبحان اللہ، لیکن ہماری شہرت ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں کو قیاس ہوا کہ ہم شاید فلسطین کے مہاجروں اور افغانستان کے پابندوں کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں۔ نتیجتاً سب نے اپنے پھٹے ہوئے گھسے ہوئے کپڑے ہمارے سر مڑنے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر واپس دے گا تو ڈرائی کلین کرا کے دے گا، نہ دے گا تو ہماری جان ان کپڑوں سے چھوٹے گی۔ دونوں صورتوں میں نقصان اسی شخص کا ہے۔ اوور کوٹ ہمارے پاس 2 ہو گئے۔ ایک تو آغا جعفری کا عطیہ، اتنا خوبصورت اور دیدہ زیب کے پہننے کو جی نہ چاہے۔ دوسرا حبیب اللہ شہاب کا، جو شاید انہوں نے قطب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ ہم نے اسے پہنا تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ گئے۔ 2 آدمیوں نے ہماری باہوں میں ہاتھ دے کر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا اور پھر اسے پہن کر ہم بالکل برفانی ریچھ معلوم ہوتے تھے۔ بس رنگ کا فرق تھا، کیونکہ برفانی ریچھ غالباً سفید ہوتا ہے۔ کلہ و دستار ہم سر پر نہیں رکھتے، لیکن اس خاص موقع کے لیے ایک ہیٹ خریدی، اس کا الٹا سیدھا معلوم کیا، لومڑی کی کھال کے دستانے لیے، گلے میں کانگڑی ڈالنے کا بھی خیال تھا، لیکن وہ کشمیر کی خاص ہے، ہمارے کراچی میں نہیں ملتی۔ اس سارے ساز و سامان سے لیس ہو کر دم تحریر ہم پشاور میں پڑے ہیں۔ یہ ڈین ہوٹل کا کمرہ نمبر 47 ہے۔ آتش دان میں آگ دہک رہی ہے۔ جس طرح ہمارے گاؤں کے فتح دین درزی نے کراچی میں ایف ڈین اینڈ سنز ٹیلر اینڈ آؤٹ فٹرز کے نام سے اپنی دکان لگائی اور چمکائی ہے، اس سے ہم سمجھتے تھے کہ ڈین ہوٹل بھی کسی احمد دین یا نور دین کا ہوگا،
لیکن ہوٹل کا نقشہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی کسی انگریز بہادر کی ملکیت رہا ہے۔ لان کشادہ، احاطہ کشادہ، کمرے کشادہ، ہر چیز کشادہ ہے سوائے مالکوں کے دل کے، کیونکہ ہمارے کمرے میں بجائے غالیچوں کے ان کی قطریں پڑی ہیں۔ ٹھنڈے کمرے کے فرش پر ان پر پاؤں رکھتے ہوئے یوں گزرنا پڑتا ہے جیسے کیچڑ میں پڑی ہوئی اینٹوں پر بچتے بچاتے قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ لاؤنج کے قالین بھی گھسے پٹے ہیں اور عظمت رفتہ کی کہانی کہہ رہے ہیں۔ جدید ہوٹلوں کی سی نہ اس میں شان ہے نہ آسائش۔ عمر طبعی میں یہ کچھ ہنس کر گزار چکا ہے اور کچھ رو کر گزارا ہے، یعنی اپنی عمر میں یہ ہوٹل جو ہے کچھ دن ہنس کر گزار چکا ہے اور اب باقی کے دن جو ہے وہ رو کر پورے کر رہا ہے۔ سید محمد جعفری نے جو مصرع پرانے کوٹ کی مدح میں لکھا تھا، ہمیں اس ہوٹل کو دیکھ کر یاد آیا کہ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ آگے اسٹوڈنٹس یہ تھوڑا سا جو سبق ہے وہ ڈم ہے، یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا۔ دوست پشاور میں نہ مل سکا، لیکن پشاور والوں کی عالی حوصلگی سے ہم کما حقہ متاثر ہو چکے ہیں۔ کما حقہ یعنی بالکل پورے طور پہ۔ ہمیں PIA کے دفتر جانا تھا، کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے۔ ہم نے اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا کہ کتنی دور ہے یہ جگہ، آخر تو کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ جناب ہمارے بالکل پچھواڑے ہے، بس کوئی 1 فرلانگ ہوگی۔ آپ ہوٹل کے دروازے سے نکل کر بڑی سڑک پر آئیے اور بائیں ہاتھ کو چلیے، بس سامنے ہی ہے۔ ہم نے اس ہدایت کے مطابق کوئی 5 میل کی مسافت طے کی تو ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ PIA کا دفتر؟ اجی وہ تو یہ رہا، آپ کو اس راستے پر ایک سنیما ملے گا، اس کے بعد بس PIA کا دفتر ہے۔ اور واقعی جگہ سے کوئی آدھ میل آگے ہمیں وہ دفتر مل گیا۔ یہ جگہ واقعی ڈین ہوٹل کے پچھواڑے میں ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کراچی کے پچھواڑے میں کاٹھیا وار اور لاہور کے پچھواڑے میں تبت پڑتا ہے۔ انسان عالی حوصلہ ہو تو اسے میل اور فرسنگ کے فاصلے فرلانگ اور گز ہی معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی بچوں انہوں نے پشاور کے لوگوں کے حوصلے کی بات کی ہے کہ اگر لمبا فاصلہ بھی ہو تو وہ ان کے لیے چھوٹا ہی ہوتا ہے، ان کے لیے معنی نہیں رکھتا اتنا۔ ہمارا پشاور کا مزید سیر کرنے کا بھی ارادہ تھا، لیکن اس ایک مثال سے خائف ہو گئے، کیونکہ ہم ان بزرگ سے پوچھتے کہ درہ خیبر کتنی دور ہے تو وہ یقیناً یہی فرماتے کہ بس 2 منٹ کا راستہ ہے، سیدھے اس سڑک پر چلے جائیے، اگلے چوک پر داہنے ہاتھ درہ خیبر ہی تو ہے۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ہم نے اپنے ہم سفروں میں ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ کو دیکھا کہ لمبی سرخ داڑھی ہے اور سر پر بھی کنگھی کے بے نیاز بالوں کا جھاڑ کھڑا ہے، تھوڑا لنگڑاتے ہیں اور چھڑی لے کر چلتے ہیں۔ پھولدار واسکٹ پہنے ہوئے تھے، یعنی ان کی وضاحت اور سج دھج سب سے الگ تھی۔ ہم PIA کے کاؤنٹر پر اپنا ٹکٹ دکھا رہے تھے کہ وہ مسکراتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہارے پاس یہ SAS یعنی سیکنڈ نوین ایئر سروس کا ٹکٹ کہاں سے آیا؟ ہم نے بتایا کہ یونیسکو جس کی طرف سے ہم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، اس نے پیرس سے اس کا انتظام کیا تھا۔ بولے مجھے یوں جستجو ہوئی کہ میں ڈنمارک کا ہوں اور SAS میرے وطن کی کمپنی ہے۔ اس پر بات چل نکلی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کے وطن کی زیارت بھی ہم کر چکے ہیں، کوپن ہیگن کے علاوہ السینور بھی گئے تھے، جہاں ہیملٹ کا قلعہ ہے اور جہاں سے سمندر پار سویڈن نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر گلبرگ بولے مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساری عمر ڈنمارک میں گزار کر السینور آج تک نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ کہہ کر ان کی ڈھارس بندھائی کہ ہم بھی کراچی میں آدھی عمر گزار چکے ہیں، لیکن منگو پیر نہیں گئے۔ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں گئے تاکہ ہمارا منگو پیر ان کے السینور کے مقابلے میں کچا نہ پڑ جائے۔ یہ ڈاکٹر گلبرگ تھے۔ ڈاکٹر گلبرگ ادارے والے ڈاکٹر ہیں، لیکن نسخوں کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے ہیں، اور یہی ہماری ان سے دوستی کی وجہ بنی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کتاب اسکیمو ڈاکٹر برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کئی ملکوں میں چھپ چکی ہے۔ ہم نے ریڈر ڈائجسٹ میں اس کا ذکر یا خلاصہ پڑھا تھا اور کچھ یاد تھا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ شخص کتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے ریڈر ڈائجسٹ میں میری کتاب کا ذکر پڑھا ہے۔ فرانسیسیوں کی طرح رے کا تلفظ وہ ہمیشہ غین ہی کرتے رہے۔
ڈاکٹر گلبرگ مہم جو آدمی ہیں، برسوں وہ گرین لینڈ جا کر اسکیموں کے ساتھ رہے، ان کی زبان اور معاشرت اختیار کی، انہی کا سا بے نمک کھانا کھاتے رہے، یہی مچھلی، ریچھ کا گوشت وغیرہ، برف کے جھونپڑوں میں قیام کیا اور پھر یہ کتاب لکھی۔ اب میاں بی بی مشرق ایشیا اور مشرق بعید کے دورے پر نکلے تھے۔ کینیا، ہندوستان، تھائی لینڈ، نیپال ہوتے ہوئے پاکستان آئے۔ اب کابل اور تہران ہو کر وطن واپسی کا پروگرام تھا۔ بچوں، کہانی کا آدھا حصہ ہم نے آج پڑھ لیا، اور کہانی کا اگلا آدھا حصہ جو ہے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور کہانی میں آپ نے دیکھا کہ مزاحیہ انداز میں ابن انشا نے اپنے سفر نامے کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے اقتباس میں شامل ہے، جس میں ابن انشا اپنے کابل جانے کا ایک ذکر کر رہے ہیں، لیکن کابل تو وہ پہنچے نہیں ہیں، بلکہ ان کو پشاور میں رکنا پڑا ہے۔ تو اب پشاور میں جب وہ رکے ہیں تو وہاں پر اپنے سفر کا احوال بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ڈین ہوٹل جو ہے وہ اس کا آپ کو اس سے مختصر تعارف آپ سے انہوں نے کروایا، اور پھر اس کے بعد جب ان کو پی آئی اے کے آفس جانا تھا تو وہ مختصراً بات ہوئی، اور اب جو ان کے ہم سفر ہیں ڈاکٹر گلبرگ، ان کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اور کافی مہم جو آدمی ہیں جگہ جگہ سفر کرتے ہیں۔ تو بچوں، ابن انشا جو ہے وہ مزاحیہ انداز میں تھوڑا سا طنز بھی کرتے ہیں، اور ہلکا پھلکا انداز ہے ان کا۔ خاص طور پر میں نے آپ لوگوں سے جو کہا کہ ان کے سفر نامے زیادہ مقبول ہیں، اور اس کے علاوہ شاعری بھی۔ تو سفر نامے کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی ہے جب ہم نے ہوائی پڑھا ہے کہ سفر نامہ جو ہے وہ ایسے سفر کا حال ہوتا ہے جو لکھنے والا جو ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اپنے قارئین سے اسے شیئر کرتا ہے، یعنی اس نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا کچھ وہاں پر تھا۔ تو ابن انشا کا یہ سفر نامہ جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے، دلچسپ بھی ہے، تھوڑا سا مزاحیہ انداز بھی ہے اس کے اندر، تو آسان ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا غور سے، اور بقیہ کا جو آدھا حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔